الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة صدق اللہ العلی العظیم وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، آج گفتگو کا موضوع ہے نماز۔ اسلام میں نماز کا مقام اور اس کا مقصد کیا ہے، اس پر کچھ دیر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ حقیقت ہم تمام جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز کا غیر معمولی مقام ہے۔ شہادتین کے بعد جس پر اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہوتی ہے: شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، جو اس کی استطاعت رکھے۔ شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد دل اور زبان سے کسی شخص پر جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز کا فریضہ ہے۔ الصلاۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ بندہ نماز میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اپنی حرج گرج بیان کرتا ہے، اس سے بنتی کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے مسائل رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بار الہ، میرے مسئلے کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو ہے۔ اور پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا سکے، جس سے بات کی جا سکے، جس سے بنتی کی جا سکے، جس سے درخواست کی جا سکے۔ لوگ تو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن تیری ذات ایسی ہے کہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ اگر جوتے یا چپل کا پھیتا اور اس کا تسمہ ٹوٹ جائے تو مجھے سے مانگو۔ تو نماز کا جو یہ غیر معمولی تصور ہے کہ اصلاً یہ دعا ہوتی ہے، بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ غیر معمولی چیز ہے۔ اسی لیے ایک مومن پر یہ لازم ہے کہ جب وہ اقرار کر لے اور ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائے تو وہ نماز پڑھے، اللہ رب العزت کی طرف لپکے، اور دن میں 5 مرتبہ وہ اللہ رب العزت سے اپنے کیے ہوئے عہد کا اقرار کرے، اس کا اعادہ کرے، اور یہ کہے کہ بار الہ، میرے دل میں خوف تیرا ہے، دنیا کی کسی ہستی سے میں ڈر نہیں سکتا، اور میرے دل میں محبت تیری ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی محبت میرے پیروں کو اور مجھ کو روک سکے تیرے دین پر چلنے میں، تیری اطاعت پر عمل کرنے میں، تیرے احکامات کو ماننے میں۔ یہ غیر معمولی جذبہ ہے، غیر معمولی تصور ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کر کے عرش کی طرف لے جاتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس نماز کی اسی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک مسلم میں، ایک کافر میں، ایک مسلم آبادی میں اور ایک کافر آبادی میں فرق اگر کسی چیز کا ہے تو وہ نماز کا ہے، اذان کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جاری ہوتے تھے کہ جس بستی سے اذان کی آواز آتی ہو اس بستی پر حملہ نہیں کرنا ہے، اس بستی پر ظلم نہیں کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اس لیے کہ وہ مسلم ہے۔ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے لینا ہے اس گمان میں کہ وہ کافر ہوں، یا اس گمان میں کہ وہ ہمارے خلاف تیاری کر رہے ہوں، یا اسلام کے وہ دشمن ہوں۔ جس بستی سے آواز آتی ہو اذان کی وہ مسلمان، اس لیے فرمایا کہ بین الکفر والاسلام ترک الصلاۃ، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ بندے مومن اللہ رب العزت کی طرف یکسو ہوگا، نماز پڑھے گا۔ بندے کافر وہ اللہ رب العزت کو یاد ہی نہیں کرتا، اس کے سامنے وہ کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ بندہ کتنا بابرکت بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے جو اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے تڑپتا ہے۔ عرش کے سائے میں 7 طرح کے لوگوں کو جگہ ملے گی،
سبعۃ یذلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی. اس میں وہ آدمی بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. فجر کی نماز پڑھ لیا تو اب ظہر کے لیے پریشان ہے، ظہر کی نماز پڑھا تو عصر کے لیے، عصر اور مغرب عشاء کے لیے پریشان ہے کہ میں کب اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں، اپنی حرج غرض بیان کروں اس کے سامنے، اپنی بنتی اس کے سامنے بیان کروں. میرے مالک، یہ دنیا جس میں میں چل رہا ہوں اور جس کی گہما گہمی میں شریک ہوں، اس میں تو مجھے گالی کھانی پڑ رہی ہے اس دین کی وجہ سے، اس میں مجھے پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں اس دین کی وجہ سے، اس میں تو حرام و حلال کی تمیز کرنی پڑ رہی ہے مجھے تیری وجہ سے، اس میں تو دنیا میں بڑی وسعت کے ساتھ اور بڑے گہرائی کے ساتھ اور پوری دنیا میں سمیٹ سکتا ہوں، اور میں چند ہی دنوں میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہوں. لیکن میرے مالک، میرے سامنے تیرے احکامات ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، تیری ہدایات ہیں، تیرے دین کے تقاضے ہیں کہ میری لیمیٹیشنز کیا ہیں، میری حدود کیا ہیں، حرام و حلال کی حدود کیا ہیں، مجھے کہاں تک جانا ہے. میرے مالک، میں تیرا بندہ ہوں، میری یہی تجھ سے بنتی ہے کہ مجھے اپنا بندہ بنا لے. یہ جو جذبہ ہے اور ہمیشہ بیتاب کرتا رہتا ہے انسان کو، یہی وہ جذبہ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اس کو عرش الہی کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا. کتنا بڑا رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو حاصل ہوتا ہے. دوستو، یہ نماز بندے کو اوپر اٹھاتی ہے، یہ نماز بندے کو بندہ بناتی ہے، یہ نماز بندے کو زندگی کا شعور سکھاتی ہے، یہ نماز بندے کو اس دنیا میں توازن کے ساتھ زندگی گزارنے کے راستے پر چلاتی ہے. یہ نماز بندے کو کہیں بھی وہ رہے یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے. یہ جذبہ بہت غیر معمولی جذبہ ہے. یہ نماز بندے مومن کو اپنے حقوق اور واجبات کو ادا کرنے کے لیے مہمیز کرتی ہے. یہ نماز بندے مومن کو ہمیشہ چوکنا رکھتی ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے اپنے جسم کے بھی حق ہیں، تمہارے بیوی بچوں کے بھی حق ہیں، گھر کے بھی حق ہیں، پڑوسی کے بھی حقوق ہیں، سماج کے بھی حقوق ہیں، مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں، غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، اس ملک کے حقوق ہیں جس میں تم رکھتے ہو، عام انسانیت کے حقوق ہیں. اس لیے کہ 5 وقت اسی چیز کا استحضار بندہ کرتا ہے. اسی لیے جو مقصد ہے نماز کا، سب سے بڑا مقصد اس نماز کا یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد، اس کا ذکر بندے کے دل میں ڈالتی ہے، پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، اس کو پروان چڑھاتی ہے، تناور درخت بناتی ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کی سب سے بہترین شکل ہے. وہی کامیاب بندہ ہے جو اس زمین میں کہیں بھی رہے، گھر میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، برسر بازار ہو، اپنے مصروفیات میں ہو یا کہیں بیٹھا ہو، کہیں بھی وہ ہو، ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں یہ تازہ ہو کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت کی نظریں اس سے ہٹی نہیں ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی دنیا کی کوئی ہستی مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، دنیا کا کوئی آدمی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کا ذکر، اس کی یاد ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے نماز نے خود جو ٹائم متعین کیا ہے دین نے نماز کا، وہ اسی انداز سے متعین کیا ہے کہ وہ یاد الہی کو وقفے وقفے سے تازہ کرتی رہے. آدمی سویا، صبح اٹھ رہا ہے، آنکھ ملتے ہوئے اٹھا، ابھی کوئی کام دنیا کا اس نے نہیں کیا، اس سے یہی مطالبہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر کے ان چیزوں کا عہد کرے جو اس نے کیا ہے اپنے رب سے، ان کو تازہ کرے اور یہ کہے کہ میرے مالک، یہ پیشانی تیرے سامنے جھک گئی، دنیا کی کسی ہستی کے سامنے جھک نہیں سکتی، دل میں خوف تیرا ہے، میں کسی سے ڈر نہیں سکتا، محبت تیری سمائی ہوئی ہے، کسی کی محبت میرے دل میں آ نہیں سکتی. یہ جو عہد ہے یہ آنکھ ملتے ہی وہ اپنے رب سے کرے. اس کے بعد دنیا کی گہما گہمی میں وہ شریک ہو، جائز حدود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دنیا کو کمائے، حاصل کرے. اس لیے کہ دنیا تو بندے مومن کے لیے پیدا کی گئی ہے، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. دنیا زیادہ سے زیادہ تم کماؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے پیروں کو روک لے اور آخرت کا کام کرنے سے اور آخرت بنانے میں وہ بادھا ڈالے اور پریشانیاں پیدا کرے. اس سے منع کیا گیا ہے. اس کے بعد ظہر کا ٹائم آ گیا، سورج ڈھل گیا، اب اسی چیز کو تازہ کر لو. پھر زندگی کی گہما گہمی شروع ہے، عصر کا وقت ہے، اب پھر اسی چیز کو تازہ کر لو. اور اب سورج چھپ گیا ہے، پھر اپنے رب سے اس عہد کا اعادہ کر لو. اور اب تم بستر پر جا رہے ہو، رات ہونے والی ہے، رات اپنی تاریکیوں میں پوری کائنات کو سمیٹ رہی ہے، اب تم سونے جا رہے ہو، اسی چیز کو پھر تازہ کر لو. اسی لیے کہا گیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
نماز مومنوں پر وقت کے التزام کے ساتھ فرض ہے. صبح بھی یاد کرنا ہے, دوپہر میں بھی یاد کرنا ہے, عصر میں بھی یاد کرنا ہے, شام کو بھی یاد کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ زندگی کی جو گہما گہمی ہے یا وہ اوقات جس میں نماز پڑھنا مشکل محسوس ہوتا ہے, اس میں جب آدمی اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو کہا کہ اس کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے, ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. عصر کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے, اسی لیے کہ دن ڈوبنے والا ہے, دن چھپنے والا ہے, زندگی کی مصروفیات ختم ہونے والی ہیں. اب بندہ سمیٹتا ہے اپنا کام, بازار میں اپنا کام آدمی سمیٹتا ہے, ہل جوتنے والا جلدی سے اپنا کھیت کا کام کرتا ہے, دوسرے اور لوگ اپنی مصروفیات کو سمیٹتے ہیں. تو کہا کہ ایسے وقت میں آدمی اپنے رب کو یاد کرے, اس کا ثواب زیادہ ہے. اسی لیے عصر کا ثواب زیادہ ہے اور پھر فجر کا ثواب زیادہ ہے. کہا کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ فجر کے نماز باجماعت پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو تم مسجد کی طرف جاؤ گے گھٹنوں کے بل رگڑتے ہوئے. یہ بہت غیر معمولی بات ہے. یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ نماز تمہارے اندر اللہ کا ذکر, اس کی یاد پیدا کرتی ہے. دوستو, یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ بندے کو اللہ کا ذکر حاصل ہو جائے, اللہ کی یاد حاصل ہو جائے. اب اگر نماز ہم پڑھتے ہوں اور ہمارے اندر اللہ کا ذکر نہ پیدا ہو, اللہ کا ذکر ہمارے اندر نہ پیدا ہو, اللہ کی یاد ہمارے اندر نہ پیدا ہو, اس کا استحضار ہمیں نہ آئے, تو کہا گیا کہ یہ نماز نہیں ہے. تم کو وہ نماز پڑھنی چاہیے جو نماز تمہارے اندر اللہ کی یاد, اس کا ذکر, اس کا استحضار پیدا کر سکے. دوستو اور ساتھیو, اسی طریقے سے جو نماز کا ایک اور بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ نماز بندے کو اس کے رب سے قریب کرتی. قرآن کہتا ہے وسجد واقترب, سجدہ کرو, نماز پڑھو اور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ. اس کائنات کا جو شہنشاہ ہے, اس کائنات کا جو بادشاہ ہے, ہم سب کا جو رب ہے, اگر ہم نے اس کا دامن پکڑ لیا اور ہم اس کے ہو گئے تو دنیا کی کوئی ہستی ہمارا بال بیکا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. وہ ہستی جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے, جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے, ذرے سے آفتاب تک بغیر اس کی مرضی کے پر نہیں مار سکتے, ہل نہیں سکتے. ہم جب یہ عہد کرتے ہیں اور جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے مالک ہم تیرے ہو گئے اور ہم اب یہ تیرا دامن نہیں چھوڑ سکتے, پوری دنیا ناراض ہو جائے لیکن ہم تجھے ناراض نہیں کر سکتے, ہم تجھے خوش کرنے کا سامان کرنا چاہتے ہیں, ہم تیرے سامنے حاضر ہیں, ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہیں, ہم نے تیرے سامنے سر جھکا دیا ہے اور ہم نے تیرے قدموں میں اپنا سر ڈال دیا ہے, اور ہم دل کی رگوں کی گہرائیوں سے بھی اور بائی ایکشن بھی ہم یہ ثابت کر کے دکھانا چاہتے ہیں میرے مالک کہ ہم تیرے ہیں, اور اگر تو نے ہمارے اوپر کرم نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے. یہ جو قربت ہے یہ غیر معمولی قربت ہے. تو کہا نماز کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے. نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بار الہ ساری تعریفیں تیری ہیں, تو سارے جہان کا رب ہے, تو رحمان الرحیم ہے, یوم جزا کا مالک. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تو ہی ہماری بنتی سنے اور ہماری مدد تو ہی فرمائے, صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ہماری فرما دے, دنیا میں سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے, ہماری سرپرستی اور رہنمائی فرما. ہم بغیر تیری توفیق کی, تیری سرپرستی کی, تیری رہنمائی کی زمین میں چل نہیں سکتے, رہ نہیں سکتے, کامیاب نہیں ہو سکتے میرے مالک. ان لوگوں کا راستہ مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا, جو یہود ہیں ان لوگوں کا راستہ نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے, یعنی نصارہ, عیسائی. میرے مالک سیدھا راستہ اپنے نیک بندوں کا چلانا. یہ چیز ہم پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد قرآن مجید کی اور آیتیں ہم پڑھتے ہیں, پھر رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی کبریائی ہم بیان کرتے ہیں. اب آپ بتائیے, جو بندہ اللہ رب العزت کی عظمت کا اظہار کرتا ہو, دل کی رگوں کی گہرائیوں سے اس کا اعتراف کرتا ہو, اور اپنی زبان سے بھی وہ کہتا ہو, اپنے عمل سے بھی وہ کر کے دکھا رہا ہو, اس کی زندگی نکھری ہوئی ہوتی ہے اور نکھری ہوئی ہونی چاہیے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. نماز آدمی صحیح انداز سے اگر پڑھے گا تو اس کی زندگی نکھر جائے گی, اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا, وہ حقوق کی ادائیگی کے لیے بے چین ہوگا. جتنی ہی زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب ہوگا اتنی ہی زیادہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے کی طاقت اور قوت پیدا ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی لیے آتا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا تھا
آپ کسی پریشانی میں آتے تھے بادر الی الصلاۃ تو آپ نماز کی طرف لپکتے تھے, بھاگتے تھے. ہمارے پاس ہماری زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی میں اگر کوئی اڑچن, کوئی پریشانی, کوئی غیر معمولی صورتحال ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے رشتہ و اعزا و اقربا کو دیکھتے ہیں, ہم بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں, ہم وسائل و ذرائع کو دیکھتے ہیں, ہم نیتاؤں کی طرف نظر ہماری جاتی ہے, اور ساری جگہوں سے جب تھک ہار کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب دعا کرنی چاہیے. صورتحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ تھی. جب بھی کوئی پریشانی ہو ہمیں اپنے رب کی طرف یکسو ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کی تعلق کی دلیل ہے. کوئی بھی مسئلہ جب بندے کے سامنے آئے تو اپنے رب کی طرف وہ لپکے, اپنے رب کی طرف وہ بھاگے, اس لیے کہ وہ تو رگے جہاں سے قریب ہے, وہ عالم بذات الصدور, دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے واقف. ہم اپنے رب کے سامنے جو کچھ بھی ہو ہم کو عرض کرنا چاہیے اپنے رب سے, ہم کو بات کرنا چاہیے اپنے رب سے, ہمیں مانگنا چاہیے. یہ نماز بندے کو رب سے قریب کرتی ہے. تیسرا بڑا مقصد اور تیسرا بڑا فائدہ جو نماز کا ہے وہ یہ کہ نماز میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ. تم میں سے کوئی جب اپنے رب کے لیے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ گویا اپنے آقا سے ہم کلام ہوتا ہے, اپنے آقا سے مناجات کرتا ہے, سرگوشیاں کرتا ہے. دوستو اور ساتھیو, بندہ جب کھڑا ہو اور اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ میں کتنی عظیم ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو اس کی زندگی کس انداز سے ہوگی اور اس کے شب و روز کیسے گزریں گے. نماز کی تو صورتحال جیسی ہوگی ہی, اس کی زندگی کیسے گزرے گی. حدیث احسان میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا کہ بتائیے احسان کیا چیز ہے, تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت, اس کی بندگی, اس کی پرستش ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ جذبہ تمہارے اندر نہیں پیدا ہوتا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ تصور تمہارے ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. نماز میں ہم تمام کو اسی انداز سے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا چاہیے کہ گویا ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. یہ رتبہ بہت بلند رتبہ ہے دوستو اور ساتھیو کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. میرا رب سامنے, میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوا ہوں اور اس کے سامنے اپنی بنتی رکھ رہا ہوں, اور وہ جو ہر خفیہ اور ظاہر کو جاننے والا, جو ہر سرگوشی اور تیز آواز کو سننے والا اور ساری چیزوں سے جو واقف ہے, میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اس سے بندہ جب مناجات کرتا ہے, اس کے سامنے جب حاضر ہوتا ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے. اور اگر کم سے کم یہ جذبہ نہ آئے, آج جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ رب کو اپنے سامنے ہم دیکھ رہے ہوں. کم سے کم یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے دوستو اور ساتھیوں, محترم ناظرین, کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا استحضار کون سی ہستی ہے وہ جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں. ہمارا اندر بھی جانتا ہے, وہ باہر بھی جانتا ہے, ہمارے حالات بھی جانتا ہے. ارے اس نے ہم کو پیدا کیا, ہمارے مسائل سے واقف ہے. ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں تو ہماری کیسی حالت ہوگی. آج یہاں دنیا کے افسران کے ساتھ میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ٹوپی درست کرتا ہے اور ٹھیک ٹھاک رہتا ہے, ایسا اور ویسا. اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے, اس کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا جذبہ اس کے سامنے آتا ہے. دوستو اور ساتھیوں, اس تصور کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ذکر الہی, اللہ کی یاد, اللہ سے تعلق, اور یہ جذبہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے, یہ وہ مقاصد ہیں, یہ وہ فائدے ہیں نماز کے جو غیر معمولی ہیں, ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جب سجدے میں تم جاؤ تو کثرت سے دعا کرو, تسبیح کثرت سے پڑھو اور دعا بھی کرو. سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ بندہ سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم تمام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. کچھ اور چیزیں بھی نماز کی ہیں جس کا تذکرہ کر دینا بہت ضروری محسوس ہوتا ہے دوستو اور ساتھیوں. وہ یہ کہ نماز اجتماعیت اور نظم کی تعلیم دیتی ہے. ہم نماز مسجد میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں, الگ الگ پڑھنا فرض نہیں ہے, جماعت کے ساتھ فرض پڑھنا ہے. مسجد میں نماز پڑھنا فرض ہے. یہ جو تعلیم ہے وہ اجتماعیت کی تعلیم ہے, اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا. اجتماعیت کی جو تعلیم اسلام نے دی ہے وہ یہاں تک دی ہے کہ اگر تم میں سے 2-3 آدمی سفر میں جا رہے ہیں تو اپنے میں سے ایک کو ذمہ دار اور امیر بنا لیں. مل جل کر کے رہو گے, اللہ کی تائید, اس کی نصرت, اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں تمہارے پر سایہ فگن ہوں گی.
الگ الگ رہو گے، منتشر رہو گے تو شیطان تم کو اچک لے گا۔ نماز نظم اور جماعت کی ایک اعلیٰ شکل ہے۔ امام کہتا ہے اللہ اکبر، ہم کو بھی اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، پیچھے سب ہاتھ مات لیتے ہیں۔ رکوع میں امام جاتا ہے، ہم فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ امام سجدے میں جاتا ہے، ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو تعمیل حکم ہے، اجتماعیت اور امیر، نظم اور اس کا ذمہ دار، نماز میں اس کی ریہرسل ہوتی ہے، یہ بھی ایک غیر معمولی فائدہ ہے، اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ تمہاری پوری زندگی میں اجتماعیت کے مظہر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز غایت درجہ محبت سکھاتی ہے۔ صفیں تمہاری صرف درست نہیں ہوتی، پیر تمہارے صرف نہیں ملتے، بلکہ تمہارے دل بھی ملتے ہیں۔ کہا کہ اگر تم سب درست نہیں کرو گے، تمہارے پیر نہیں ملیں گے تو شیطان بیچ میں آ جائے گا۔ ہم ایک امت ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک، ہماری کتاب ایک، ہماری شریعت ایک، ہم ایک ہیں۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون۔ نماز اجتماعیت سکھاتی ہے، نماز نظم سکھاتی ہے، نماز ایک امیر کے پیچھے نماز پڑھنا سکھاتی ہے۔ تو یہ پوری زندگی ہونا چاہیے، یہ چیز بھی نماز ہمیں بتاتی ہے۔ اور ایک اور بات جو نماز کے اندر ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز مساوات کا درس ہے۔ کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی آقا نہیں، کوئی غلام نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے۔ یہ رب کی بارگاہ ہے، یہاں سب برابر ہے۔ اور ایک شخص جو ایک پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہے، معاشرے میں بہت کمزور سمجھا جاتا ہے، وہ اگر ایک رئیس کے برابر، بڑے کروڑپتی شخص کے برابر میں اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ یہ میرے بغل میں کیوں کھڑا ہے۔ یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے، یہ مساوات کی تعلیم ہے جو اسلام دن میں 5 بار ہم تمام کو دیتا ہے، اور اس کے لحاظ سے پوری امت کو تیار کرتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ جو خوبیاں ہیں دین کی، یہ جو خوبیاں ہیں نماز کی، یہ جو خوبیاں اور اس کے فوائد اور مقاصد ہیں نماز کے، غیر معمولی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم تمام کو ہمیشہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اقامت صلاۃ کا حکم قرآن مجید نے جو دیا ہے، اس میں بہترین ہمارا وضو ہو، بہترین ہمارے ارکان ادا ہو رہے ہوں، ہمارا رکوع سجدہ بہتر انداز سے ہو، نماز میں خشوع خضوع ہو، اور اس غیر معمولی فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں ہم تمام کو نماز کے سلسلے میں جو غفلت ہمارے بچے برتتے ہیں، عام مسلمان برتتے ہیں، ان کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری خود بنتی ہے، اپنے گھر کے سلسلے میں بھی اور سماج کے سلسلے میں بھی، کہ ہم عام مسلمانوں کو بھی اس سلسلے میں بتائیں، چاق چوبند کریں، ان کو دین کی طرف لائیں، اور جو عام لوگ دین سے ناواقف ہیں انہیں بھی نماز کی اس برکتوں اور اس کے مقاصد کو بتائیں، تاکہ دین کا جو پیغام ہے وہ عام ہو اور دین کی برکتیں عام ہوں۔ اس موقع پر میں آپ سارے حضرات سے، سارے ناظرین سے، مرد و خواتین سے یہی گزارش کروں گا کہ نماز کے سلسلے میں بہت سنجیدہ ہونے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نماز کی ان خوبیوں کو سمجھنے اور ان سے اپنے جیب و دامن کو بھرنے، اور نماز کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کر کے اس دنیا میں بھی سکھ چین کی زندگی گزارنے اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم رتبہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔